حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہم ایک ایسی قوم ہیں، ایسی خوش نصیب قوم ہے جو ایسے بلند صاحب اخلاق انسان کے غلام کہلانے کی مستحق ٹھہرے. لیکن مستحق ٹھہرے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے. مستحق ٹھہرنا چاہیے جن کو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے کے بعد آج مسلمان جو اخلاق میں دنیا میں سب سے ذلیل ترین قوموں میں شمار ہونے لگا ہے. یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کا اگر آپ تصور کریں تو آپ کا روح خدا کے خوف سے کانپنے لگے. ایک معمولی ماں باپ کے بیٹے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم کس باپ کے بیٹے ہو، اور اس تانے پر بعض لوگ کٹ مرتے ہیں. اس باپ کی حیثیت کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اخلاق کے مقابل پر اور عظمتوں کے مقابل پر؟ یہ تانا آج اسلام کو مل رہا ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے آج اسلام پر کہ مسلمانوں کو نمایاں کر کے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم وہ مسلمان ہو جو کہتے ہو کہ تمام دنیا میں بلند ترین اخلاق پر فائز کیے گئے تھے. تم وہ مسلمان ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے آقا و مولا تمام دنیا میں سب صاحب خلق لوگوں پر سے افضل اور سب پر سبقت لے جانے والے تھے. اپنا منہ دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اور پھر سوچو کہ اپنے آقا کی کیا تصویر تم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. اتنا خوفناک تانا ہے، اتنا دل ہلا دینے والا تانا ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی غیرت نہ دکھائے یا اس کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا نہ ہو، بیدار ہو کر اگر کوئی غور سے دیکھے نہ کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور مجھ سے کیا توقعات کی جا رہی تھیں، تو ایسا آدمی تو معلوم ہوتا ہے یا وہ غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، اور یا پھر وہ مردہ ہو چکا ہے. جماعت احمدیہ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرے. جماعت احمدیہ آج اس مقام پر فائز کی گئی ہے، اس غرض سے قائم کی گئی ہے کہ ان کھوئی ہوئی عظمتوں کو حاصل کرے جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو زیباں ہیں، جن کے بغیر عمل کی دنیا میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. کروڑ ہا سیرت کی آپ کتابیں لکھ دیں، ارب ہا میلاد منائیں، ہر دن کو ایک میلاد شریف میں تبدیل کر دیں اور ہر رات کو سیرت کے نغمے گاتے ہوئے گزار دیں، مگر حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اخلاق کا دنیا کو قائل نہیں کر سکتے جب تک آپ صاحب خلق نہ بن کے دکھائیں. اور پھر یہ فخر کے طور پر پیش نہ کریں کہ یہ سب کچھ ہم نے آقا سے پایا ہے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. یہ گیت تو تب زیب دیتا ہے اگر آپ کے قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے، ایک عجیب دردناک المیہ ہے کہ اس آقا کے غلام ہو کر جسے مکارم اخلاق کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، بلند ترین چوٹیاں جو اخلاق کی آپ سے پہلے تمام بنی نوع انسان نے قائم کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ ہر اخلاق کی ہر خلق کی چوٹی سے اس خلق کو اٹھاؤں اور بلند تر مقام پر کھڑا کر کے دکھا دوں کہ یہ ہے اصل مقام. ان کے غلام ہو کر، ان کی طرف منسوب ہو کر آج امت مسلمہ کے اخلاق کا یہ عالم ہو کہ ہر دنیا کی ایرا غیرہ اور عام دنیا کی لامذہب قومیں بھی ان کے اوپر تمسخر کریں اور تشنیع کریں اور کہیں کہ ہاں یہ اخلاق ہیں. دہریہ بھی ہنس رہے ہیں، آج بگڑے ہوئے مذاہب والے بھی ہنس رہے ہیں اور مشرک بھی ہنس رہے ہیں، فلسفی دان بھی ہنس رہا ہے اور دنیاوی سویلائزیشن اور تہذیب و تمدن کے علمبردار بھی ہنس رہے ہیں. کیا جماعت احمدیہ نے اس میدان میں آگے قدم بڑھایا ہے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اتنے گوشے ابھی خلا کے باقی ہیں، اخلاق کی طرف توجہ دینے کا اتنا بڑا کام ابھی باقی ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہم دنیا کے معلم قرار نہیں دیے جا سکیں گے۔ اگر اس کے باوجود ہمیں دنیا کا مربی بنا دیا گیا تو یہ دنیا پر احسان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو فتح کے دن قریب آ رہے ہیں، ان گوشوں پر میری نظر پڑتی ہے اور میں خدا کے سامنے ہول سے کانپنے لگتا ہوں کہ اے خدا، محض تیرا فضل ہے جو ان حالات کو تبدیل فرما دے اور ہمیں وہ عظمتیں عطا فرمائے جن عظمتوں کی خاطر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ورنہ ہر قدم پر کمزوریاں ہیں، ہر قدم پر رکھنے ہیں۔ ایک خلا تو نہیں، ہر سمت میں کئی خلا ہیں۔ جب ہم غیروں کے مقابل پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے مقابل پر اپنے اخلاق پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک تمانیت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں آج جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ دوسری قوموں کے مقابل پر، دوسرے مذاہب اور فرقوں کے مقابل پر آج کم اخلاق رکھنے والی ہے۔ میری نظر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر ہے۔ میں اس لیے یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ادنا پر راضی ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ اپنے سے نیچے کے اخلاق کے ساتھ آپ نے موازنہ کیا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھنا ہے ترقی کی نظر سے، آگے بڑھنے کی خاطر، تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر اپنی نظریں مرکوز رکھیں، پھر دیکھیں گے آپ کہ آپ کو کتنا محرومی کا احساس بڑھے گا، کیا کچھ پانے کی نئی تمنائیں آپ کے دل میں پیدا ہوں گی۔ ہر وقت ایک لگن لگی رہے گی کہ ہمیں یہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا اور یہ وہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا۔ ابھی تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ بہت سی ایسی